کاغذ کو یا اسی جو ہے ڈاکومنٹ کو دوبارہ بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ آپ دوبارہ لے کے آئیں، آپ دوبارہ لے کے آئیں. مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آتی. مثال کے طور پر اس کا نام ہے جی کلیم اللہ. تو میں اس سے پوچھوں کہ آپ کا نام کیا ہے، یہ کہیں کلیم اللہ. میں 200 دفعہ پوچھوں، جب نام اس کا کلیم اللہ ہے تو اس نے کلیم اللہ ہی بتانا ہے. تو یہی پروسیس کیا جا رہا ہے، کچھ نہیں، صرف تنگ کیا جا رہا ہے اور کوئی نہیں ہے. لیکن وہ تنگ نہیں ہوتے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ ایک مقصد ہے، چاہے ان کی بہنیں ہوں، چاہے وہ ہوں، چاہے خان صاحب ہو. تو یہ ایک ہراسمنٹ کرنے کا ایک پروسیس ہے جو وہ کر رہے ہیں، لیکن اسے فرق نہیں پڑتا. اگر میرٹ پر اب گرفتاری کے حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ جو خان صاحب کی گرفتاری ڈالی گئی ہے توشہ خانہ کیس کے اندر اور القادر ٹرسٹ کیس کے اندر، اس میں ان کی بدنیتی کیا تھی؟ بدنیتی یہ تھی کہ پہلے جو ضمانتیں خارج ہوئی ہیں وہ اس بنیاد کے اوپر ہوئی تھیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ عدالت کے اندر پیش نہیں ہوئے، حالانکہ وہ جیل میں تھے اور انہیں حکم دینا تھا عدالت نے، اور گورنمنٹ ضمانتیں عدم حاضری کے اوپر خارج کر دی گئیں. ان کو چیلنج کیا گیا دونوں آرڈرز کو. تو یہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں میرا خیال میں مہینہ یا مہینے سے زیادہ ٹائم جو ہے وہ لگا اور اس میں ڈیسائیڈ ہی نہیں کیا گیا. اگر وہ ڈیسائیڈ کر دی جاتی جیسا کہ 9 درخواستیں دیگر جو تھیں وہ ڈیسائیڈ ہوئیں اور وہ بیلز جو ہیں بحال ہو گئیں تو یہ بھی بحال ہو جانی تھی. صرف اس لیے نہیں ڈیسائیڈ کی گئی کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری ڈالی جائے. اور پہلے گرفتاری کیوں نہیں ڈالی گئی؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ جناب عمران خان صاحب کی اگر سائفر کیس کے اندر ضمانت ہوتی ہے تو اس ٹائم کے اوپر ہم گرفتاری ڈالیں گے یا اس سے کچھ دن پہلے ڈالیں گے. اب ان کو ایسا مجھے لگ رہا ہے کہ فیل ہو رہا ہے کہ خان صاحب کی ضمانت جو ہے سپریم کورٹ سے ہوتی شاید ان کو نظر آ رہی ہے، یا کیونکہ کیس تو ہے کوئی نہیں، کیس تو لیگلی دیکھا جائے تو ٹرائل کورٹ کے اندر یا ہائی کورٹ کے اندر ہم نے کوئی ایسی چیزیں نہیں دیکھی. تو انہوں نے یہ سوچا کہ جناب اس سے پہلے کہ وہ معاملہ ہو ہم گرفتاری ڈال دیں تاکہ خان صاحب باہر نہ آ سکیں. تو الیکشن میں بدنیتی صرف یہ ہے کہ وہ خان صاحب کو اندر رکھا جائے اور ان کے بغیر الیکشن کیا جائے. عدالتوں کے اوپر یہ ذمہ داری ہے اور اس وقت جو بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں پورے ملک کے اندر ہو رہی ہیں اس کے اوپر سٹینڈ لیں اور لوگوں کو انصاف فراہم کریں، ان کے بنیادی حقوق جو ہیں ان کا تحفظ کریں. آج نئی قانون کی ٹیم اور ریمانڈ ملے گی خان صاحب کو، کیا لگتا ہے کہ خان صاحب جیل سے باہر آئیں گے یا جیل سے ریمانڈ مل جائے گا؟ دیکھیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک نوٹیفیکیشن جو ہے کرنے کی طرف جا رہے ہیں کہ ایک نیب نے کوئی خط لکھا ہے جو ہم میڈیا کے اوپر ہی دیکھ رہے ہیں کہ جیل کے اندر ہی جا کر ریمانڈ لیا جائے. تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ نوٹیفیکیشن کیا ہوتا ہے. اور اس دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو جیل کے اندر جو ٹرائل ہو رہا ہے اس کے اوپر حکم امتناع جو ہے وہ جاری ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی کہ کیا پھر بھی وہ اس طرح کا کام کرتے ہیں جب یہاں پر سٹے جو ہے جیل کے حوالے سے ہوا ہے. اب یہ صرف ایک کیس کو نہ رکھیں کہ ڈیفینیٹلی ہم نے چیلنج تو کیا ہوا تھا کہ سائفر کیس کے اندر جیل ٹرائل ہو رہا ہے، لیکن اوورآل اگر جا کر ریمانڈ وہاں لیا جاتا ہے تو جب سٹے ہو گیا تو یہ چیز یہ پروسیس نہیں کرنا چاہیے. تو ہماری اب دیکھتے ہیں کہ کیا آگے کیا جاتا ہے. القادر ٹرسٹ کو اگر میرٹ کی بنیاد پر دیکھا جائے اور سنا جائے تو کیا خان صاحب کی گرفتاری بند ہوتی اس کیس میں؟ دیکھیں اگر میرٹ کے اوپر دیکھا جائے تو عمران خان صاحب نے کوئی فائنینشیل فائدہ نہیں لیا، ایک پینی کا نہ بی بی صاحبہ نہ خان صاحب کے اکاؤنٹ میں کوئی پیسہ آیا. یہ صرف اور صرف جیسے 200 کیسز دوسرے بنائے گئے اسی کی ایک کڑی یہ بھی ہے، سائفر ہو کبھی گھڑی کا معاملہ. اب دیکھیں نا توشہ خانہ ایک ایف آئی آر درج ہے، ایک توشہ خانہ میں سزا ہوئی ہے اور ایک توشہ خانہ ادھر نیب کے اندر چل رہا ہے. تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جو کرمنل لا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ایک جرم ہوگا تو اس کی ایک کرمنل پروسیڈنگ ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ ایک جرم کے اوپر ایک فار ایگزامپل ایک بندے کا مرڈر ہوا ہے تو جھانگ میں بھی پرچہ درج کر دیا جائے، کراچی میں بھی ہو جائے، لاہور میں بھی ہو جائے، اس کی ایک جگہ پہ کاروائی ہوگی جس جگہ کے اوپر وہ ہو. تو ایک اس میں توشہ خانہ میں سزا آلریڈی ہو چکی ہے اور وہ سزا بھی سسپینڈ ہو چکی ہے، تو پھر یہ دوسری کاروائیاں کیوں چلائی جا رہی ہیں؟ تو ان کا کوئی مقصد نہیں ہے، صرف اور صرف محض جو ہے نا وہ ایک تو میڈیا ٹرائل اور دوسرا صرف خان صاحب کو الیکشن سے باہر رکھنے کے لیے. اگر دیکھا جائے تو 190 ملین جو پاؤنڈز والا معاملہ اٹھاتے ہیں وہ اگر دیکھا جائے تو وہ تو سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ہے، کوئی خان صاحب کے اکاؤنٹ میں ہے. اور القادر ٹرسٹ جو یونیورسٹی ہے کیا وہ خان صاحب کے نام پہ ہے؟ وہ تو ٹرسٹ ہے. اور وہ ٹرسٹ کس لیے بنایا گیا کہ وہاں پر آپ کے بچے جو ہے اسلامی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اچھا نعیم صاحب یہ بتائیے گا فائنل سوال ہے، نیب یہ جو 90 ملین پاؤنڈ پورے معیار تو آپ پورے پاکستان میں دیکھیں گے نا، وہی نیب ہے جو اغوا کرتی ہے 9 مئی کو، وہی نیب ہے جو آ کر بیان دیتی ہے کہ نواز شریف کبھی خان صاحب کے اور کبھی ان کے گھر والوں کے نکالتی ہے.